درس منطقی دو استاد وسیم یکم اعظم رضا اور شاہ صد مدرسے علمی ثقلین رہتا ہے کوئی ابھی ربی نہیں دکھ رہا اور حسن وہ بھی نہیں ہے. کیوں درس کے ٹائم پر کیوں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب ہماری گفتگو آغا اقترانیہ شرطی کے بیان میں تھی. عرض ہوا کہ اقترانیہ شرطی کے بعض اقسام جو طبیعت کے موافق ہے، مثلا جیسے قسم اول ہے کہ جس میں دونوں مقدموں میں حد وسط ایک مکمل جز ہے. درست ہے، اس قسم کو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. یا مثلا قسم ثالث میں سے جو حملیہ اور شرطیہ سے مرکب ہوتا ہے. خوب آتے ہیں ابھی ایک ایک کر کے. جو قسم اول ہے 5 قسمیں بن رہی تھی نا، تو ہر ایک کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں. پہلا اقترانیہ شرطی جو قضایہ متصلہ سے بنے. خوب آغا اگر آپ کا قضیہ شرطیہ اس سے آپ کیا سے اقترانی بنا رہے ہیں اور اس کے دونوں مقدمے بھی شرطیہ متصلہ ہے، اس کے عیناً شرائط وہی ہے جو شرائط آپ اقترانیہ حملی میں ذکر کر چکے ہیں. شکل اول اسی طریقے سے بنے گی جیسے اقترانیہ حملی میں بن رہی تھی، ثانی اسی طریقے سے بنے گی، ثالث اسی طریقے سے بنے گی. درست آگا. بقایا جو شرائط تھے ایجاب و سلب کے لحاظ سے، کیفیت، کمیت، اس کے اعتبار سے تمام شرائط وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فقط وہاں پر موضوع اور محمول کہہ رہے تھے، یہاں پر مقدم اور تالی ہے. مثلا مثال دوں آپ کو، کلما اذا کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. دیکھیں یہ قیاس بنا رہا ہوں شکل اول کا. کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. یہ ہو گیا صغرا. کبرا، اذا کان النہار موجودا فالعالم مضی. فالعالم مضی. نتیجہ کلما اذا کانت الشمس طالعۃ فالعالم مضی. صحیح ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر النہار موجود ایک مکمل جز ہے، صغرا میں بھی، اور النہار موجودا مثلا کان النہار موجودا کبرا میں بھی حد وسط ہے. اذا کی جگہ پر یہ کلما کا ہے، عمومیت کو جو سور بیان مشکل نہ جا رہی. یہاں پر وہ شرطیت والا ہے، کلما یا اذا کی بات ہے، عمومیت کو بیان کر رہا ہے. کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا. صحیح آگا. خود متصلہ میں کوئی خاص نہیں ہے. بھلے ایک نقطہ ہے کہ آپ کا جو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے وہ لزومیہ ہونا چاہیے، اتفاقیہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کیا سے اقترانی شرطی بنا رہے ہیں تو آپ کا قضیہ شرطیہ لزومیہ ہونا چاہیے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان تلازم ہو، اتفاق نہ ہو. درست آگا.
دیکھیں اس میں مسئلہ نہیں، یہ آسان ہے بالکل، اس عبارت کا ترجمہ کر لوں. المؤلف من المتصلات، ھذا النوع، کون سی نوع؟ اذا اشترکت مقدمتاہ بجزء تام منہما، دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مقدمے جزء تام میں مشترک ہیں. النہار موجود، النہار موجود. یلحق بالاقترانی الحملی حذف القزۃ بالقزہ، بالقزۃ بالقزہ. یہ قزہ کہتے ہیں اصل میں جو تیر چلاتے تھے نا، اس کے نہ کمان میں تیر ڈالتے تھے نا، تو تیر میں سائیڈوں میں جیسے بال ہوتے ہیں نا، اس طریقے کی ایسی ایسی چیزیں بناتے تھے، ریش جو ہے نا، ان کو اصل میں کہتے ہیں. تیر ایسے بناتے ہیں نا، یوں یوں ایسے ہوتا ہے، یہ جو اس کے ہاں جو پنکھ بنے ہوتے ہیں، اصل میں اس کو کہا جاتا ہے. پھر یہ ضرب المثل بن گیا کہ دو چیزیں بالکل ایک جیسی ہوں. حذف القزۃ بالقزہ یعنی منہ بمنہ، اسی طریقے سے ہم لوگ فارسی میں ایسے کہتے ہیں نا، منہ بمنہ، یا بال برابر بھی دونوں میں تفاوت نہیں ہے. اردو میں ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں ضرب المثل کہ دونوں میں بال برابر بھی تفاوت نہیں ہے، یعنی عیناً اسی طریقے سے ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. حدیث بھی ہے نا ایک کہ جیسے گزشتہ امتوں نے جو جو کام کیے ہیں عیناً اسی طریقے سے آپ لوگ کریں گے. حذف القزۃ بالقزہ، صحیح ہے. اور اتفاق سے ایک استدلال جو رجعت کے بارے میں اقامہ کرتے ہیں ہماری کتابوں میں، اسی حدیث سے کرتے ہیں. گزشتہ امتوں میں رجعت ہوئی ہے اور پیغمبر نے کہا ہے کہ تمہاری امت میں بھی عیناً اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے گزشتہ امتوں میں ہوا، تو بس اس امت میں بھی رجعت ہوگی. دیکھیں اتفاقیہ کیوں ہے؟ ہاں مگر یہ کہ دلیل سے یعنی مگر یہ کہ اس دلیل یقینی کے ذریعے سے معلوم ہو کہ یہ نہیں ہوا. بقایا سارے کام جو گزشتہ امتوں میں ہوں تمہارے پاس بھی ہوں گے. عملاً دیکھتے بھی، تبھی میں نے کہا نا کہ مگر یہ کہ ایک چیز دلیل قطعی سے انا نحن نزلنا الذکر انا لہ حافظون، مگر یہ کہ دلیل قطعی کے ساتھ ایک چیز خارج ہو، اسی لیے وہ میں نے دفع داخل کیا. مجھے معلوم تھا آپ ایسے کریں گے. ھذا النوع یلحق بالاقترانی الحملی حذف القزۃ بالقزہ. فرماتے ہیں کہ یہ نوع اقترانی حملی کے ساتھ ملحق ہے، منہ بمنہ، قدم بقدم، پا بے پا، درست ہے، عیناً اسی طریقے سے. من جہت تألیفہ للاشکال الاربعہ، بھائی کیسے؟ خوب اشکال اربعہ کی تالیف کے اعتبار سے کہ شکل اول مثلا وہاں پر بنا رہے تھے کہ صغرا میں معمول کی جگہ پر، کبرا میں موضوع کی جگہ پر، یہاں پر بھی آپ شکل اول اسی طریقے سے بنائیں گے، صغرا میں تالی کی جگہ پر، کبرا میں مقدم کی جگہ پر. شکل ثانی دونوں میں مثلا وہاں پر معمول کی جگہ پر، یہاں پر دونوں میں تالی کی جگہ پر، وہاں پر شکل ثالث دونوں میں موضوع کی جگہ پر، یہاں پر دونوں میں مقدم کی جگہ پر. شکل رابع جو شکل اول کے بالکل برعکس ہے ایسے. ومن جہت شروطها فی الکم والکیف، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی جو وہاں پر شرائط ایجاب صغرا کلیت الکبرى، عیناً مثلا یہاں پر بھی وہی شرائط آئیں گے. من جہت الکم والکیف، درست. ومن جہت النتائج، نتیجہ کیسے نکل رہا تھا، جیسے وہاں پر ہو رہا تھا ویسے ہی یہاں پر بھی. ہر شکل کے ساتھ اختصاص بھی تھا. بھلے بھلے بھلے، یعنی جتنا بھی اقترانی حملی کو جیسے بنا رہے تھے نا، عیناً وہی سارا کام یہاں پر آئے گا. وہاں پر فقط موضوع اور معمول کی بات، یہاں پر مقدم و تالی کی بات. آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جو 5 صورتیں، ان پانچوں کی 3 اپنی حد وسط کے اعتبار سے، تو ان میں تو قسم اول کو بننا ہے نا، قسم اول کو بیان کر رہے ہیں نا میری جان. کہا تو سے اذا اشترکت مقدمتاہ بجزء تام منہم، ان 3 صورتوں میں ایک صورت ہوئی نا، پہلی صورت ہوئی نا آقا، درست ہے. اب یہاں پر سوال نہیں ہے، یہ مطلب جسے کہیں نا کہ بالکل آسان ہے سوال، وہ چیزیں اگر دار ہے تو آگے تھوڑا سا چلتے وہاں پر ممکن ہے. وَبَيَانُهَا بِالْعَكْسِ وَالْخُلْفِ وَالْاِفْتِرَاز،
خوب شکل دوم کو، سوم کو، چہارم کو، بران عکس کے ذریعے سے، خلف کے ذریعے سے، افتراض کے ذریعے سے، وہ سارے یہاں پر جاری ہوں گے. فلا حاجت الی التفصیل والتکرار. خوب وانما علی الطالب ان یغیر الحملیت بشرطیت المتصلہ. خوب طالب علم کو چاہیے کہ قضیہ حملیہ کو شرطیہ میں تبدیل کرے. بھلے تبدیل کرے یعنی کیا؟ یعنی حملیہ کی جگہ پر شرطیہ متصلہ لے کر آئے دیگے. نعم، ہاں ایک تفاوت ہے، تھوڑا سا ایک نقطہ جو ہے سننے والا ہے، وہ یہ یشترط ان یتألف من لزومیتین. یہ آپ کا متصلہ دو شرطیہ متصلہ لزومیہ سے بنا ہو. عرض کیا تھا کہ شرطیہ متصلہ کی ایک تقسیم ہے کہ یا شرطیہ لزومیہ ہے یا اتفاقیہ ہے. لزومیہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان تلازم پایا جائے، اور اتفاقیہ وہاں پر ہے جہاں پر تلازم کے کتنے مورد ہیں کوئی بتائے گا؟ کون علت کون معلول؟ یعنی لزوم جن چیزوں میں پایا جاتا ہے اس میں سے ایک مورد ہے علت و معلول کا. ہاں تو کون کس کے لیے علت ہو، کس کے لیے مقدم علت ہو، تالی علت ہو، کون کس کے لیے علت ہو، یہ میں نے بتائے تھے وہاں پر، لیکن اب یاد بھی کرنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا. مقدم علت ہے تالی، احسن تو یا ہر دو معلول ایک علت ثالث، احسن تو یا معلول یا برعکس اول. بھلے احسن تو ہمیں جوری خوب دی گئے. دوسری کلاس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے، انہوں نے تو شروع سے نہیں پڑھا تھا. شمام یہ خورد مراعات بک نہیں، تھوڑا سا یاد کر لیں تو اچھا ہے، برا نہیں ہے، ویسے آپ لوگوں کی مرضی. نعم یشترط ان یتألف من لزومیتین وهذا شرط عام لجميع اقسام الاقترانات الشرطیۃ المتصلہ. ہمارے اعتبار سے آئیڈیل جو مدرسے میں آنے کا زمانہ ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کون سا آئیڈیل زمانہ ہے؟ 12 سال. ہاں 18 سال یہ انٹر کر کے 18 سال. ہمارے اعتبار سے جو مدرسے میں اگر واقعاً پڑھائیں تو دوسری چیزوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے، وگرنہ مڈل کلاس سے 8ویں کلاس سے مدرسے میں آئے. دوسری چیزیں پھر آپ اس کو کور کروائیں، لیکن مدرسے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ بہت اچھا ٹائم. پتہ ہے کیا، جب انٹر ہو جائے یا مثلاً اوپر آ جائے نا، میں نہیں کہتا کہ وہ یعنی عمر اچھی نہیں ہے، اس زمانے میں فہم اچھا ہوتا ہے. جیسے مثلا آپ لوگ ہیں، فہم آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے، رٹا نہیں لگاتے آپ لوگ. اور ہمارے بنیادی علوم کے اندر رٹا بھی ضروری ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں آپ کا کتنا بھی فہم اچھا ہو، 15 دنوں کے بعد جیسے آپ لوگ پڑھے ہی نہیں، ہیچ فائدہ ہی نہ دار. کیونکہ بالآخر ایک حد تک ابتدائی علوم پر آپ کا رٹا ہونا چاہیے، یاد کرنا پڑے گا آپ کو، اور یاد کرنے کے لیے عمر یہ والی بہت اچھی ہے. اس وقت کیا ہے، اپنے آپ کو ہم لوگ راضی کرنے میں کیا فائدہ ہے بھلا یار، یہ ہے کیا ہے، یہ والی جو چیز ہے نا، وہ 8 درجے والا یہ نہیں سوچتا، وہ دیکھے کرتا ہے یاد. فائدہ کیا ہوگا یہ نہیں سوچتا، لیکن حالانکہ فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، یعنی میں اپنے لیے بھی کہوں یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے بابا. بہت ساری چیزیں مثلا پرانے زمانے میں جیسے یاد کرتے تھے، سیوطی کے اشعار یاد کرتے تھے، ابھی تک ہے مثلا بہت سارے لوگ جن کو یاد ہے، صحیح ہے. اس زمانے میں سوچتے مغالطہ دیتے تھے، کیا ضرورت ہے تم یہ کلامنا لفظ مفید، اس کی جگہ پر قرآن کی 10 آیتیں یاد کر لو، کتنا ثواب ملے گا. 10 حدیثیں یاد کر لو، خوب دیکھیں یہ مغلطہ ہے، مغالطہ ہے، اشتباہ کر رہا ہے. منافعات باون نہ دارے. یہ جو تو 1000 شعر یاد کرے پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے، پوری زندگی حدیث کی خدمت کے لیے. بابا صرف رٹا لگانا تو آیت کا فائدہ نہیں ہے، اہم ہے کہ آپ آیت کو سمجھیں. تو یہ بھی ایک امر ہے کہ جو یاد کرنا پڑتا ہے. تو یاد ہے ہم لوگ
یعنی ہم تو 5ویں جماعت میں مدرسے میں آ گئے تھے, 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اسکول میں, اس زمانے کے مدرسے میں ہم لوگ آ گئے تھے اس زمانے میں. اصلا استاد ہمیں شرع عوامل یاد کرواتے تھے بغیر مذاق کے کہہ رہا ہوں, اور ہم لوگ پڑھتے تھے شرع عوامل یعنی حفظی, انہ الاول فی پتہ نہیں کیا, فی حروف تجر الاسم فقط پتہ نہیں کیا, ایسے ایسے یعنی یاد کرتے تھے. خوب کیا ظاہر میں فائدہ. بعد میں پھر استاد نے کہا کہ حد عقل جیسے یہاں پر آپ پر کام ہوا نا, مثلا عربی مثلا پڑھ لیتے ہیں آپ, خوب نیا نیا بچہ جب اس میں آتا ہے نا, آپ اس کو صرف قوانین سکھائیں, عبارت خوانی زیادہ نہ ہو, تو اس سے تلفظ نہیں ہوتا کہ میں اس کو پڑھوں کیسے. میں کراچی میں پڑھاتا تھا, وہاں پر اکثر یہ مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ بہت سرعت کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے تھے نا. جو نیچے والی کلاس ہے بھائی بس پڑھنا ہے قاعدہ ہے, یہ اس طریقے سے پڑھ لیا, جان چھوڑ بھائی چلو اوپر. لڑکوں سے تلفظ نہیں ہوتا تھا, قانون جانتا تھا, تلفظ اللہ دیکھیے اعراب لگانا دور کی بات ہے, تلفظ نہیں ہوتا تھا. یہ جو مسلسل حفظ کیے ہیں اس نے 3 4 9 عربی زبان میں, خوب دیکھے تلفظ اس کی زبان پر رافتہ دے دیے. تو اس زمانے میں اس طریقے سے یعنی یہ کوشش کریں مباحث کو, آپ لوگوں کا فہم بہت اچھا ہے, یعنی فہم کے لحاظ سے آپ جیسی کلاس میں نہیں دیکھی پہلے کبھی, بغیر مذاق کے کہہ رہا ہوں, یعنی فوق 20. حفظ کے لحاظ سے 0 یعنی 3 دنوں کے بعد مطلب آپ سے پوچھیں آپ کو نہیں آتا. کوئی بھی باہر کا استاد آپ لوگوں سے آ کر امتحان لے, ہم لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں یاد نہیں ہے, رٹا لگانا پڑتا. یاد کے لیے بھی جو خلاصے والی بھی جو بات کرتا ہوں نا میں, آپ کو اسا مشبر بھی کہتے ہیں, وہ یعنی خلاصہ بے این معنی ہے, یعنی درس لکھیں آپ پورا. اس سے کیا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے مطالعہ کیا, 1 مرتبہ ذہن میں سوچا, 1 مرتبہ لکھا. یعنی ہماری کیفیت اب کتنے سال ہو گئے, معاف کیجیے گا یہ میں باتیں عرض بھی کر رہا ہوں, ناراض تو نہیں ہو رہے, ہاں مستفیض تو نہیں ہو رہے, ناراض بس نہ ہو. یعنی ابھی تک بھی جو میں دیکھتا ہوں مثلا مباحثے میں, ہم میں سے بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو درس ہے نا, آج کا درس یہ تھا اس طریقے سے کتاب بند کر کے بیان کرے, ایسے نہیں ہوتا. آدھا لقمہ وہ دیتا ہے, آدھا لقمہ وہ دیتا ہے, یا مثلا ہم کتاب کھول کر بیٹھتے ہیں, یا مثلا ہم ڈائری کھول کر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے. حالانکہ 3 4 سال ہو گئے آپ لوگوں کو. مباحثے کا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی آپ درس بیان کریں, یعنی آپ درس بیان کریں, اس سے بہت کم ہوتا ہے. تو ان تمام کہانیوں کا لب لباب اور نتیجہ یہ ہے کہ بلاخر یاد کرنا پڑتا ہے. یاد کریں, حتماً حفظ کریں جو پیچھے والے مباحث ہیں. اور آغا کوئی بھی بو علی سینا بھی ہونا تو بھی اس کو مباحث کا تکرار کرنا پڑے گا, کتنا بھی ذہین آدمی ہو بھول جائے گا. یہ دیکھیں مباحث کے وہ ہے علم وحشیون. یہ کیوں کہتے ہیں العلم وحشیون قیدوہ بالکتابہ, خوب ہم ہی نہیں دی گئے, وحشی ہے, ذہن سے نکل جاتی ہیں باتیں. کوئی بھی کتنا بھی پڑھا, یہ تو عیب نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے, نکل جاتا ہے. لیکن اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ اپنے پاس قیدی بنائے. پرانے زمانے میں ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ استاد درسوں کو, نیچے والے درسوں کو محفوظ کرنے کے لیے خود سے نیچے والی کلاسوں کو پڑھاتے تھے. بچے اوپر پڑھتے تھے, نیچے پڑھاتے تھے. خوب اس سے ملکہ پیدا ہوتا تھا. خوب ابھی آپ لوگوں کو وہ سہولت مہیا نہیں ہے جو جدید سسٹم ہے. خوب اس وجہ سے پھر آپ کو نیچے والے دروس کو محفوظ کرنے کے لیے اور زیادہ مزاحمت کرنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے کہ رسماً آپ کو کلاس دی جائے, ادھر ادھر سے کوئی بز اخفش پکڑ لیں, کوئی کہیں سے بھی ہاتھ لگ جائے اس پر اپنا ہاتھ صاف کریں, یعنی پکا کریں اس پر. اللہ میں مذاق کر رہا ہوں, پکا کریں اس کی یعنی پڑھائیں آپ اس کو. اس سے آپ کا بیان اچھا ہوگا, اس سے آپ کی جو ہے وہ کیا ہے مطالب کلیئر ہوں گے. یہ ہے ضروری ہے, پڑھانے سے بہت زیادہ تفاوت آتا ہے. نعم یشترط ان یتألف من لزومیتین, خوب ضروری ہے کہ قضائے متصلات 2 لزومیہ سے بنے. وہذا شرط عام لجمیع الاقسام الاقترانات الشرطیۃ المتصلہ,
بھائی آپ شرطیہ متصلہ کی جتنی بھی صورتیں بنائیں، چاہے شکل اول بنائیں، شکل ثانی بنائیں، ثالث بنائیں، رابع بنائیں، سب میں ضروری ہے کہ وہ متصلہ لزومیہ ہونا چاہیے. درست ہے؟ لأن الاتفاقیات لا حکم لها فی الانتاج، اس لیے کہ اتفاقیات کا تو کوئی انتاج میں آپ حکم نہیں کر سکتے کہ جب بھی میں کلاس میں آتا ہوں تو باہر گدھا ہینگنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بھی گدھا ہینگنا شروع کر دیتا ہے اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور جب بھی میں کلاس میں آتا ہوں تو گدھے کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. ان کے نہ شد دی گئے نا، ایسے تو نہیں بنا سکتے. نظراً الی ان العلاقۃ بین حدودها لیست ذاتیۃ، خود کیوں بھائی اتفاقیات میں حکم کے یعنی آپ نتیجے میں کسی چیز کا حکم نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آغا جو حدود ہے مقدم و تالی وغیرہ، ان کے درمیان جو علاقہ، رابطہ اور ارتباط ہے وہ ذاتی نہیں ہے. اچھا سنیں، یہ میں نے شاید وہاں پر آپ کو ذکر کیا تھا کہ منطق میں قضاء اتفاقیہ کہتے ہیں کہ کچھ قضاء اتفاقیہ، فلسفے میں اتفاق کا انکار کرتے ہیں. وَيَقُولُ الْاتِّفَاقُ جَاهِلُ السَّبَبِ، فلسفے میں کہتے ہیں اتفاق ناممکن ہے. منطق میں قضیہ اتفاقیہ کی مثال دیتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ وہاں پر میں نے عرض کیا تھا آپ کو، اسی جگہ پر قضاء اتفاقیات میں. فلسفے میں جو کہتے ہیں اتفاق ناممکن ہے، اتفاق یعنی ایک معلول کا بغیر علت کے ہونا. اتفاق جو فلسفے میں کہتے ہیں ناممکن ہے، معلول کا علت کے بغیر ہونا. اور یہاں پر جو منطق میں قضیہ اتفاقیہ کہتے ہیں، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ معلول بغیر علت کے ہو. دو چیزوں کے درمیان مصاحبت، دو چیزوں کے درمیان مصاحبت، ایسی دو چیزیں کہ جن میں آپس میں تلازم نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. صحابت اتفاقی دی گئے، مصاحبت اتفاقی، صحیح ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، واقعا مصاحبت اتفاقی ہو سکتی ہے. لیکن فلسفے میں جو ہم کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، وہاں پر یعنی معلول بغیر علت کے. وَإِنَّمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهَا صُورَةُ قِيَاسٍ غیر حقیقی. بھلے اگر اتفاقیات سے آپ بنائیں گے بھی تو آپ کے سامنے صورت قیاس بنے گی، لیکن ان کے درمیان کوئی حقیقی رابطہ نہیں ہے. ایسے ہی بنے گا جیسے ابھی میں نے آپ کو بنا کر دکھایا کہ جب بھی کلاس شروع ہوتی ہے تو گدھا ہینگنا شروع کرتا ہے، جب بھی گدھا ہینگتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جب بھی ہم کلاس شروع کرتے ہیں تو گدھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اب صورت قیاس تو ہے، شکل اول بنائیے، لیکن حقیقی ارتباط نہیں ہے مقدم اور تالی کے درمیان. تمام شد. آ جائے منفصلہ کی طرف. خوب، یا وہ آپ کا جو قضیہ کیا سے اقترانی ہے دو منفصلہ سے بنتا ہے. اچھا، دو منفصلہ سے آگا وہاں پر مثال تو لکھے اٹھے، میں مثال بتاتا ہوں آپ کو لکھے. اس کو مٹا دوں گا جی اس کو مٹا. ہاں، اس کو مٹا دیں، مثال لکھے. لکھے آپ، اما ان یکون ھذا الجسم شجرن او انسانن. یہ ہو گیا صغرا. کبرا و دائمن، یا اما ان یکون ھذا الجسم، اما ان یکون ھذا الجسم شجرن او حیوانن. لکھا؟ جی. یہ دیکھیں آپ کی شکل اول یا شکل ثانی بن گئی، دیکھیں شکل ثانی بن گئی، ثالث بن گئی،
सालिस बन गई। सही है, शक्ल सालिस है। मुकद्दम क्या बन रहा है? हद वसत बन रहा है। खूब नतीजा क्या ले? कद यकूनो हाजल जिस्मो इम्मा इंसानन और हैवानन, ऐसे बनेगा। कद यकूनो इम्मा हाजल जिस्मो इंसानन और हैवानन। सही है, नतीजा ऐसे बनेगा ना, क्योंकि हाजल जिस्म शजरन ये तो हद वसत है, और इंसानन और हैवानन मुकद्दम, ये दोनों जो है वो क्या है? असगर और अकबर बनेंगे। कद यकूनो तो वो जुमले की वजह से यहाँ पर भी, यानी कद यकूनो ओ हम लेकर आते हैं कि जुमले को माजूफ कर देते, मगर ना ये भी है औ कद यकूनो इंसानन, ऐसे है। तो ये हाज़िल जिस्म शजरन ये हद वसत नहीं है, ये हद वसत है ना। तो बाबा यहाँ पर तो था ना, असल में था यकूनुल जिस्मो, यकूनो हाजल जिस्मो इंसानन, ऐसे है ना। असल जुमला तो है ना, पूरा जुमला है ना, क्योंकि मुनफसिला भी दर हकीकत दो जुमलों से बनता है ना। तो हम अत्फ की औ की वजह से, आसानी की वजह से यकूनो हाजल जिस्मो को हज़्फ़ कर देते। अल-अदद इम्मा यकून ज़ौजन और फर्दन, और फर्दन भी असल में वही जुमला वहाँ पर माज़ूफ़ है जो पहले बताया था आपको। अच्छा, यहाँ पर ये बन रहा है, अगर इस और हैवानन की जगह पर आप फरसन लेकर आए, हाँ, और हैवानन की जगह पर आप फरसन लेकर आए तो नतीजा गलत होगा, क्योंकि ये इम्मा हाजल जिस्मो इंसानन और हैवानन ये भी दुरुस्त नहीं है। माने तो जम तो नहीं हो सकता, इंसान भी हो हैवान भी हो, बल्कि कतन होना चाहिए। यानी अगर मैं और इंसानन और हैवानन बना रहा हूं तो ये नतीजा गलत बन रहा है, नतीजा सालिबा होना चाहिए। अगर फरसन को लेकर आऊं हैवानन की जगह पर तो दुरुस्त है, दुरुस्त है। यानी कज़िया मुनफसिला में भी हमारे पास तय नहीं होता कि नतीजा मूजबा होना चाहिए या सालिबा होना चाहिए। जैसे याद है हम कवायद आम्मा इक्तरानी हमली में कह रहे थे कि अगर दोनों का मुकद्दमतैन यानी सुगरा और कुबरा दोनों सालिबा हो तो मालूम नहीं हो पाएगा कि नतीजा कुल्लिया निकाले या नतीजा मूजबा निकाले या सालिबा निकाले। यहाँ पर भी हमारे लिए मुशख्खस नहीं हो पा रहा कज़िया मुनफसिला में कि नतीजा हमारा मूजबा आना चाहिए या सालिबा आना चाहिए। तो इस एतबार से बाज़ अफराद ने कहा कि अगर क्या से इक्तरानी शर्ती दो कज़िया मुनफसिला से बनाएंगे तो गलत है। समझ रहे हैं? इसलिए बाज़ कहते हैं कि असलन आपका क्या से इक्तरानी शर्ती दो मुनफसिला कज़िया से बनाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नतीजा आपके लिए मुशख्खस नहीं है, मूजबा बन रहा है या सालिबा बन रहा है। दुरुस्त है। आगम मुजफ्फर कहते हैं कि भले अगर क्या से इक्तरानी शर्ती के दोनों मुकद्दमे कज़िया मुनफसिला हो और अपने मुनफसिला होने पर बाकी भी हो तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन एक और तरीका है कज़ाया मुनफसिला से इक्तरानी शर्ती बनाने का। वो तरीका यह है कि आप पहले कज़िया मुनफसिला को मुत्तसिला में तब्दील करें, फिर मुत्तसिला से तो आप इक्तरानी शर्ती बना सकते हैं। आप कज़िया मुनफसिला को मुत्तसिला में तब्दील करें, फिर उससे क्यास बनाए, नतीजा ले, नतीजा आपके पास मुत्तसिला होगा, फिर उस मुत्तसिला को मुनफसिला में तब्दील करें, नतीजा ले लेंगे आप। बस बज़ाहिर अगर दोनों मुकद्दमे कज़िया शर्तिया मुनफसिला हो तो आप नतीजा नहीं ले सकते, लेकिन कज़िया मुनफसिला को मुत्तसिला में तब्दील करो, क्यास बनाओ, नतीजा लो, फिर मुत्तसिला को मुनफसिला में तब्दील करो, बन जाएगा। आप हमसे सवाल करेंगे कि भाई मुनफसिला मुत्तसिला में कैसे बनता है, मुत्तसिला मुनफसिला में कैसे बनता है? 2 मिनट रुके, इबारत का टुकड़ा पढ़े बताते हैं।
المؤلف من المنفصلات تمہید المنفصلۃ انما تدل علی الاناد بین طرفیہا فی الصدق والکذب. قضیہ منفصلہ دلالت کرتا ہے کہ دونوں اطراف میں، دونوں طرف یعنی مقدم اور تالی، مقدم اور تالی میں اناد پایا جاتا ہے، تعاند ہے. اچھا تعاند صدق اور کذب میں اگر منفصلہ حقیقیہ ہو، منفصلہ حقیقیہ ہو تو صدق اور کذب دونوں میں تعاند پایا جاتا ہے، یعنی نہ دونوں جمع ہو سکتے نہ دونوں، یا اللہ تیز تھوڑا مرتفع ہو سکتے ہیں. یہ حقیقیہ میں تھا. یا تعاند فقط صدق میں پایا جاتا ہے اگر قضیہ مانعۃ الجمع ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ صدق میں تنافی ہے. یا کذب میں تنافی ہے وہاں پر کہ جہاں پر قضیہ ارتفاع نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ یاد کریں کار جارم بھائی نا. بس ہمارے پاس منفصلہ کی تین قسمیں، یا حقیقیہ یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو. قضیہ حقیقیہ منفصلہ وہ ہے جہاں پر اجتماع اور ارتفاع دونوں محال ہیں. مانعۃ الجمع میں اجتماع محال ہے دون الارتفاع، مانعۃ الخلو میں ارتفاع محال ہے دون الجمع. دیکھیے انہوں گفتی باید حفظ باشید. المنفصلۃ انما تدل علی الاناد بین طرفیہا فی الصدق والکذب. تو یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ میں ایسے ہے. فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِمُنْفَصِلَةٍ أُخْرَى، جب ایک منفصلہ دوسرے منفصلہ کے ساتھ ملے گا جیسے ہم نے یہاں پر بنائی ہے. فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِمُنْفَصِلَةٍ أُخْرَى کہ تَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي جُزْءٍ تَامٍ أَوْ غَيْرِ تَامٍ، اللہ فرق نمی کنے کہ دونوں کا اشتراک جزء تام میں ہو یا غیر تام میں ہو، کہ ہم نے یہاں پر مثال دی جہاں پر جزء تام میں ہے. فقد لا يظهر الارتباط بین الطرفین، اس اشتراک کے علاوہ جو دو طرف ہے جو اصغر اور اکبر ہے ان دونوں کے درمیان ارتباط کا پتہ نہیں چلتا. فقد لا يظهر الارتباط بین الطرفین، یہ بین الطرفین یعنی اصغر اور اکبر جو نتیجے میں مقدم و تالی بن رہے، ان کا ارتباط سمجھ میں نہیں آتا. علی وجہ، اس طریقے سے کہ نستطیع ان نحصل علی نتیجۃ ثابتۃ، اس طریقے سے ارتباط کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ قدرت مند ہو جائیں ایک ثابت نتیجے حاصل کرنے پر، نہ ایسے نہیں ہوتا. لأن اناد شیء لامرین، کیونکہ ایک شے کا اناد جدائی دو چیزوں سے، دقت کریں، ایک چیز مثلا یہ درمیان میں جیم، اس کا اناد الف اور با سے، دیکھیں یہ جو جیم ہے اس جیم کا اناد الف اور با سے. اس اناد سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو الف اور با ہے یہ بھی آپس میں تعاند رکھتے ہیں یا اجتماع رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے دونوں میں تعاند ہو سکتا ہے دونوں میں اجتماع ہو. جیسے یہاں پر مثلا شجر حیوان اور انسان کے ساتھ تعاند رکھتا ہے لیکن حیوان اور انسان میں تعاند نہیں ہے. اگر شجر حیوان اور فرس کے ساتھ تعاند رکھتا ہے لیکن یہاں پر دونوں میں تعاند بھی ہے، تو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ ایک نتیجہ ثابت لے پائے. جو سالبہ میں ہم نے ذکر کیا تھا اینن وہی مسئلہ. لأن اناد شیء لامرین لا يستلزم الاناد بینہما یعنی انفسہما دی گئے. فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک چیز اگر دو چیزوں کے ساتھ اناد رکھتی ہے تو وہ دونوں چیزیں بھی آپس میں اناد رکھتی ہوں ہمیشہ، نہ، ہو سکتا ہے جمع ہو جائیں. ولا یستلزم عدمہ، اور نہ ہی عدم اناد کا مستلزم ہے، ہو سکتا ہے اناد ہو جیسے ابھی مثال دی.
شجر جو انسان و فرس کے ساتھ تعاند رکھتا ہے، ان دونوں میں بھی تعاند ہے، انسان اور فرس میں، اور شجر انسان اور حیوان سے تعاند رکھتا ہے لیکن انسان اور حیوان میں تعاند نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حد وسط جو آپ بنا رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصغر اور اکبر آپس میں جمع ہو سکتے ہیں یا جمع نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے جمع ہو سکتے ہو سکتا ہے جمع نہ ہو سکتے ہو. وَهَذَا نَظِيرُ مَا قُلْنَاهُ فِي الثَّالِبَتَيْنِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ. کہہ رہے نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں. قواعد عامہ میں جو قاعدہ ثانیہ ہے وہاں پر سالبتین میں عیناً اسی نقطے کو ہم نے ذکر کیا تھا. یہی نقطہ ان دونوں منفصلہ کی طرف بھی آ جاتا ہے. کیا تھا وَهَذَا نَظِيرُ؟ وہ کیا تھا مَا قُلْنَاهُ فِي الثَّالِبَتَيْنِ؟ مَا قُلْنَاهُ فِي الثَّالِبَتَيْنِ کیا تھا؟ مِنْ أَنَّ مُبَايَنَةَ شَيْءٍ لِأَمْرَيْنِ لا يستلزم تباینهما ولا يستلزم عدم تباینهما. اگر ایک شے کی مباینت اور جدائی دو چیزوں کے ساتھ مستلزم نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں تباین ہو یا ان دونوں چیزوں میں تباین نہ ہو، کچھ نہیں پتہ چلتا. فَإِذَنْ لَا انتاج بین منفصلتین، پس منفصلتین سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. پس فلا قیاس مؤلف من المنفصلات، پس کوئی بھی قیاس آپ دو منفصلات سے نہیں بنا سکتے. پس یہ قسمی باطل قرار دے. تیرے وہذا صحیح الی حد ما، ایک حد تک بات آپ کی ٹھیک ہے. وہ کون سی حد تک ٹھیک ہے؟ وہ یہ والی حد، اذا اردنا ان نجمد علی المنفصلتین علی حالہما، ہم جمود کریں اس بات پر کہ دونوں منفصلہ کو اپنے منفصلہ ہونے پر باقی رکھے اور قیاس بنائیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن آغا منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. اگر منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کریں تو پھر قیاس بن جائے گا کیونکہ دونوں متصلہ بن جائیں گے. وَلَكِنَّ الْمُنْفَصِلَةَ تَسْتَلْزِمُ مُتَّصِلَةً، لیکن جو بھی قضیہ منفصلہ ہوتا ہے اس کا لازمہ ایک متصلہ لزومیہ ہے. آپ منفصلہ کو لزومیہ میں تبدیل کریں پھر ہو جائے گا. فَيُمْكِنُ تَحْوِيلُهَا إِلَيْهَا، یعنی ممکن ہے اس تحویلها منفصلہ کو تبدیل کرنا الیہا متصلہ کی طرف. وَإِذَا حَوَّلْنَا الْمُنْفَصِلَتَيْنِ مَعًا، اگر دونوں منفصلہ کو آپ نے تبدیل کر لیا، تألف القیاس من متصلتین کہ ينتج متصلتان، تو قیاس دو متصلہ سے بن جائے گا اور نتیجہ متصلہ ہوگا. اچھا بات ختم ہو گئی، کہا کہ نا اب متصلہ کو منفصلہ بناؤ نتیجے کو. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُصِرَّ عَلَى جَعْلِ النَّتِيجَةِ مُنْفَصِلَةً، بھئی آپ کا اصرار ہو کہ نتیجے کو منفصلہ میں تبدیل کرو تو پھر آپ اس متصلہ کو منفصلہ میں تبدیل کر لو. فَإِنَّ الْمُتَّصِلَةَ أَيْضًا يُمْكِنُ تَحْوِيلُهَا إِلَى مُنْفَصِلَةٍ لَازِمَةٍ لَهَا. خوب یہ بھی ممکن ہے کہ متصلہ کو منفصلہ میں تبدیل کرو. منفصلہ متصلہ میں تبدیل ہو سکتا ہے، متصلہ منفصلہ میں تبدیل ہو سکتا ہے، دونوں درست ہے. فَنَاصِلُ عَلَى نَتِيجَةٍ مُنْفَصِلَةٍ كَمَا نُرِيدُ، منفصلہ کا نتیجہ لے سکتے ہیں آپ جسے ہم لوگ چاہ رہے تھے. وَعَلَيْهِ، پس اس بنا پر لا بد لنا اولا من معرفت تعویل المنفصلۃ الی متصلۃ لازمۃ لها، ایک یہ و بالعکس، اور دوسرا اس کے برعکس. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ منفصلہ متصلہ میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، ایک. دو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے متصلہ منفصلہ میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ آپ جیسے عالم فاضل افراد کو بیان کرنا یہ مطلب 2 منٹ کا کام ہے، اصلاً مشکل نہ دار ہے. دیکھیں کیسے منفصلہ متصلہ میں تبدیل ہوتا ہے، بالکل آسان ہے. پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر جو منفصلہ کو متصلہ میں تبدیل کر رہے ہیں، منفصلہ سے بھی مراد منفصلہ انادیہ ہے، یعنی مقدم اور تالی میں حقیقتاً تعاند ہو. صحیح ہے؟
حقیقتاً تعاند، کیونکہ وہاں پر بھی پڑھا تھا یا منفصلہ انادیہ ہے یا اتفاقیہ ہے. آج کے مباحثے میں منفصلہ اور شرطیہ کی تقسیمات کو جا کر دیکھیے گا. متصلہ اتفاقیہ لزومیہ، اسی طریقے سے منفصلہ انادیہ اور اتفاقیہ. پھر ایک قضیہ منفصلہ کی تقسیم تھی کہ منفصلہ یا حقیقیہ ہے، منفصلہ یا حقیقیہ ہے. یہ آپ نے پڑھا تھا نا، ہاں، یہ کارداری باعث یا حقیقیہ ہے یا مانعۃ الجمع ہے یا مانعۃ الخلو. ابھی تک نام نہیں پڑھ رہے. مانعۃ الخلو ہے. کیا ہے آغا موسیٰ؟ مانعۃ الخلو. ہاں، مانعۃ الخلو. حقیقیہ میں کیا ہے؟ نہ اجتماع شاید ون ارتفاع. ہاں بس شاید آ جائے گا خود بخود. کبریٰ فی المنطق کی عبارت ہے. نہ اجتماع شاید ونہ ارتفاع، نہ جمع ہو سکتے نہ مرتفع. ارتفاع شاید و ارتفاع شاید نہ اجتماع، یعنی ارتفاع ہو سکتا ہے، اجتماع نہیں ہو سکتا. اجتماع شاید نہ ارتفاع. مانعۃ الخلو میں اجتماع شاید، اجتماع ہو سکتا ہے، نہ ارتفاع، ارتفاع نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اور مانعۃ الجمع میں ارتفاع ہو سکتا ہے، اجتماع نہیں ہو سکتا. منفصلہ حقیقیہ میں نہ اجتماع ہو سکتا ہے نہ ارتفاع. دیکھیں ان قبلن خوندین. صحیح آوا. ان تینوں کو ذہن میں رکھے، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کو متصلہ کیسے بنائیں. منفصلہ حقیقیہ کو کیسے بنائیں گے، متصلہ میں کیسے تبدیل کریں گے. مانعۃ الجمع کو منفصلہ کو کیسے تبدیل کریں گے متصلہ میں. مانعۃ الخلو کو کیسے تبدیل کریں گے متصلہ میں. آسان. آتے منفصلہ حقیقیہ کی طرف. منفصلہ حقیقیہ 4 قضیہ متصلہ میں تبدیل ہو سکتا ہے. 4 منفصلہ حقیقیہ کی مثال دوں، آپ خود بنا لیں گے. العدد اما ان یکون زوجن او فردن. صحیح ہے نا. پہلے فردن بولا، فردن فرزند. خوب، اس کی اماں تو آئے پہلے. فرزند کہاں سے آئے گا. خوب، اس کو آگا 4 طریقوں سے کر سکتے ہیں. منفصلہ حقیقیہ میں دیکھیں نقطہ یہ ہے، منفصلہ حقیقیہ میں نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں مرتفع ہو سکتے. اگر میں متصلہ بناؤں، ایک کو مقدم بناؤں گا تو تالی اس کا نقیض ہونا چاہیے. ایک کو اگر میں مقدم بنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کلما اذا کان العدد زوجن فہو یا فیکون لیس، یا فہو کر دیں بہتر، فہو لیس بفردن، فہو لیس بفردن. اسے بننا چاہیے نا. ہاں، اگر قضیہ دیکھیں پہلا طریقہ منفصلہ حقیقیہ میں، بھائی منفصلہ سے متصلہ بناؤ تو متصلہ کا جو مقدم ہے وہ عین مقدم بناؤ. کیا بناؤ؟ عین مقدم تالی نقیض تالی.
منفصلہ کا جو مقدم ہے متصلہ کا عیناً وہی مقدم بناؤ گے تو تالی کو منفصلہ کے تالی کا نقیض لے کر آؤ. کلما اذا کان العدد زوجا فهو ليس بفرد دیگے. وہاں پر تھا او فردن, اس کا نقیض کیا بنے گا؟ لیس بفردن, کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے نا. یا اگر آپ مقدم بناؤ عین تالی, کلما اذا کان العدد فردن فہو لیس بزوج, یہ دوسرا طریقہ. مقدم آپ عین تالی بنائے اور تالی کو نقیض مقدم بنائے, اس کا الٹا ہے. یہ دو. تیسرا طریقہ آسان تم بارک اللہ, مقدم نقیض مقدم بنائے. کلما اذا کان یا اذا لم یکن العدد, اذا لم یکن العدد زوجا فہو فرد. احسنتم. تیسرا طریقہ یہ ہوا مقدم کا نقیض بناؤ مقدم, تالی عین تالی ہوگا, ہے نا, آسان ہے. چوتھا اس کے برعکس بناؤ, یعنی کلما اذا لم یکن العدد فردن فہو اذا لم یکن العدد فردن فہو زوج. یہ چار طریقوں سے بنے گا. یہ پہلے والے دو اس لیے بنے کہ جمع نہیں ہو سکتا. جمع نہیں ہو سکتا کا لازمہ یہی ہے نا. ہاں, اگر ایک عین لے کر آئے ہیں تو دوسرا قطعاً اس کا نقیض ہوگا, کیونکہ اگر عین تالی کو لے کر آئیں گے تو جم ہو جائے گا. ہم نے کہا جم نہیں ہو سکتے. بس پہلے دونوں طریقے اس بنا پر ہیں کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. دوسرے والے جو دو ہیں یعنی تیسرا اور چوتھا, یہ اس وجہ سے کہ ارتفاع نہیں ہو سکتا. ارتفاع نہیں ہو سکتا. جب ایک کا نقیض لے کر آئے ہو تو قطعاً اب عین اول آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ارتفاع نہیں ہو سکتا. اگر نقیض لے کر آئے ایک کا اور دوسرے کا عین نہ آئے یعنی مرتفع ہو گیا دیگے. صحیح ہے. تو یہ چار طریقے بنے گے منفصلہ حقیقیہ میں. یہیں سے پتہ چلا مانعۃ الجمع کے کتنے طریقے ہونے چاہیے؟ احسنتم. کون سے والے؟ یہ پہلے والے دو. مانعۃ الخلو کے کتنے طریقے ہونے چاہیے؟ دو. کون سے؟ نیچے والے دونوں. چاروں ہو گئے. وقت ختم ہو گیا. عبارت کو انشاءاللہ آپ خود بھی دیکھیے گا اور کل میں بھی پڑھا لوں گا. آسان عبارت کو حتماً دیکھیے گا, مطلب امین بوجھ دی گئے. خوب صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.